سبیل اللہ، سورۃ الانفال، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایۃ من شیء حتی یہاجروا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن شريك عن عاصم النبي وائل عن جرير هو ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة۔ تفرد به امام احمد رحمہ اللہ تعالی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث میں روایت فرماتے ہیں حضرت عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور پاک نے فرمایا المہاجرون والانصار، مہاجر اور انصار جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ طلقاء من قریش، وہ قریش جن کو آزاد کیا گیا، والعتقاء من ثقیف، اور ثقیف میں جن بندوں کو آزاد کیا گیا وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں، یتوارثون۔ وقال الحافظ ابو یعلا حدثنا سلیمان قال حدثنا اکرمہ عن ابن ابراہیم الازدی حدثنا عاصم بن شقیق بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المہاجرون والانصار والطلقاء من قریش والعتقاء من ثقیف بعضهم اولیاء بعض فی الدنیا والآخرہ، هكذا رواه فی مسند عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ وقد أثنى الله ورسوله على المهاجرين والأنصار في غير ما آية في كتابه فقال۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مہاجرین و انصار کی بڑی مدح بیان فرمائی ہے متعدد آیات میں، جیسے کہ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا طاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرة، غزوہ تبوک کے بارے میں۔ فقال تعالی للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارهم واموالهم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون والذین تبوأوا الدار
الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. اللہ نے فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مہاجرین کو اپنے گھروں میں پناہ دی اور ان کے دلوں کے اندر کوئی بوجھ بھی نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اپنے اوپر بھی ان کو ترجیح دی، اپنی چیزیں ان پہ قربان کر دی. لا يحسدونهم على فضل ما آتاهم الله ولا هجرتهم. اور اس کے بارے میں بھی ان کے دل میں کوئی حسد نہیں ہے کہ اللہ نے ہجرت کی وجہ سے ان کو جو عزت بخشی، جو شان بخشی ہے. فإن ظاہر الآیات تقدیم المہاجرین علی الانصار. ان آیات میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مہاجرین کا مقام انصار سے مقدم ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَهَذَا أَمْرٌ مُجَمَّعٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ. یہ بالاتفاق علماء کے نزدیک ہے کہ مہاجرین کا مرتبہ جو ہے وہ انصار سے زیادہ ہے. وَلِهَذَا قال امام ابو بکر احمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار فی مسنده حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا مسلم ابن ابراہیم قال حدثنا حماد قال حدثنا حماد ابن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال خيرني رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بین الہجرت والنصرت فاخترت الہجرت. اس حدیث میں آتا ہے سعید نصر حضرت حذیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک نے مجھے فرمایا کہ کیا تم ہجرت چاہتے ہو یا مدد چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں ہجرت چاہتا ہوں. ثم قال لا نعرف الا من هذا الوجه وقال تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم كحمزة ولايتهم بالقصر الباغفة ولايتهم وهما واحد كالدلالة والدلالة من شيء حتى يهاجروا. هذا هو الصنف الثالث من المؤمنين وهم الذين آمنوا ولم يهاجروا بل اقاموا في بواديهم فهؤلاء ليس لهم في المغانم نصيب في خمسها الا ما حضروا فيه القتال. اور اب تیسری قسم کا ذکر ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ مومن تو ہیں لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی تو ان کے لیے کوئی حصہ نہیں، ان کے لیے کوئی نصیب نہیں، نہ مال غنیمت میں نہ ان کے میراث کے اندر. جو لوگ اپنے وادیوں میں رہ گئے ہجرت نہیں کی ان کا مغانم میں کوئی نصیب، کوئی حصہ نہیں اور خمس کے اندر بھی کوئی نہیں. وہ ان کا حصہ ہے جو لوگ جہاد میں شریک تھے. کما قال احمد بن وکیع قال حدثنا سفیان القمۃ بن مسلم سلیمان بن بریدہ عن أبيه عن يزيد بن الخصيب الأسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. اس کے بعد جب حضور پاک کسی کو امیر بنا کے بھیجتے سریہ میں لشکر کا امیر بناتے، اس کو وصیت کرتے تھے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنا، اور جو ان کے ساتھ مسلمان ہوتے ہیں ان کے لیے بھی خیر. قال اغزو بسم اللہ فی سبیل اللہ. اس کے بعد کہتے اللہ کا نام لے کر اب جہاد میں تشریف لے جائیں. فَاقْتُلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ. اس کو قتل کرتے جو اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے. اذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى احدى ثلاث خصال. اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جب تمہارا آمنا سامنا ہو مشرکین سے، پہلے ان کے سامنے یہ 3 شرطیں رکھیں، 3 چیزیں رکھیں. پہلی چیز میں یہ ہے کہ فَأَيَّدْهُنَّ مَا أَجَابُوكَ
جاؤك إلي فاقبل منهم، وہ ان تین میں سے کوئی چیز سنتا ہے تو آپ اس کا قبول فرمائیں، وکفن، پھر ان کو قتل نہ کریں۔ پہلی بات یہ ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فأقبل منهم وكفنهم، سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دے، اگر وہ قبول کر لیں تو رک جائیں ان کے ساتھ، ان کے اسلام کو قبول کر لیں اور ان سے لڑائی نہ کریں۔ ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، اور دوسری چیز ان سے یہ کہیں کہ تم بھی ادھر منتقل ہو جاؤ جدھر مہاجرین گئے ہیں۔ وَأَعْلَمُ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ أَنَّ لَهُمْ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ وَإِنَّ عَلَيْهِمْ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، اگر وہ یہ بات مان لیں تو ان کو یہ بھی بتا دیں کہ جو مہاجروں کا حق ہے وہی تمہارا ہے، اور جو ان پر ہے وہی تم پر بھی لازم ہوگا۔ فَإِنَّ أَبَوْا وَاخْتَارُوا دَارَهُمْ فَاعْلَمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَارَا فِي الْمُسْلِمِينَ یجی علیہم حکم اللہ الذی یجی المؤمنین، اور اگر اس کے باوجود بھی وہ انکار کریں اور اپنے ملک میں اپنے وطن میں رہنا چاہیں تو ان کو بتا دیں کہ تمہاری حالت ایسی ہے جیسے آرام دونوں کے درمیان لٹکے ہوئے ہو۔ اللہ کا حکم جو بھی ہوگا جاری ہوگا، جو اللہ کے ایمان والوں کے لیے حکم ہے تم پر بھی یہی حکم ہوگا۔ وَلَا يَكُنْ لَهُمُ الْفَيْءُ وَغَنِيمَةٌ نَصِيبٌ، البتہ مال فیع یا غنیمت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ إِلَّا أَن يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، ہاں اگر تم بھی جہاد میں مسلمانوں کے ساتھ مل جاؤ تو پھر تمہیں حصہ ملے گا۔ فَإِنْهُمْ أَبَوْا فَادْعُهُمْ إِلَىٰ إِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ، اگر یہ بھی نہ مانے تو ان کو کہیں گے جزیہ ادا کرو تو ہم تمہاری حفاظت کریں گے اور تمہیں ہم کوئی نقصان بھی نہیں پہنچائیں گے۔ فَإِنْ أَجَابُوا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكَفَّ عَنْهُمْ، اگر یہ بات مان لیں تو آپ قبول کریں اور ان سے لڑائی سے رک جائیں۔ فَإِنْ أَبَوْا، اگر وہ ان تین باتوں میں سے کوئی بھی نہ مانے، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ، اللہ کی مدد پکڑیں پھر ان کے ساتھ جہاد کریں۔ انفردی مسلم وعنده زیادات اخرى واستنصركم في الدين فعليكم النصر، يقول تعالى وإن استنصركم هؤلاء الأعراب الذين لم يهاجروا في قتال الدين على عدو لهم فانصروهم فإنه واجب عليكم نصرهم۔ اب اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ اعراب جو ہیں، اگر تم جنہوں نے ہجرت نہیں کی، اگر تم سے یہ قتال دینی میں مدد چاہیں اپنے دشمن پر تو ان کی پوری مدد کریں، تمہاری ذمہ داری ہے نا۔ لأنهم إخوانكم في الدين، چونکہ وہ بھی اب دین کے اندر تمہارے بھائی ہیں۔ إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفار بينكم وبينهم ميثاق، ہاں اگر کسی قوم سے تمہارا معاہدہ ہے تو ان کے خلاف نہ لڑیں۔ اے محاذرت الی مدت، ایک مدت تک آپس میں قتال نہ کرنے کا ہے۔ فلا تغفروا ذمتکم ولا تنقضوا ایمانکم مع الذین عاہدتم، جو آپ نے معاہدہ کیا ہے اس کو ہرگز نہ توڑیں، جو آپ لوگوں نے قسمیں کھائی ہیں ان کا ہرگز خلاف نہ کریں۔ وہذا مروی عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ساری روایات کے بعد یاد رکھیں کہ اسلام میں کتنا عدل ہے اور انصاف ہے، یعنی اللہ نے دین کے احکام جو اپنے پیغمبر کو پہنچائے ہیں، یعنی ان کے اندر کتنی عدل ہے، رحمت ہے، انصاف ہے کہ اگر کافروں سے مقابلہ ہے پہلے ان کو دعوت دیں۔ اگر وہ تین چیزوں میں سے کوئی ماننے تو ان سے کتاب لے، ان سے کہیں کہ ایمان لے آؤ، اگر لے آئیں ٹھیک۔ اگر یہ بھی نہیں مانتے ہیں تو کہ ابھی چلو ہجرت کرو، یہ بھی نہیں مانتے کہو اچھا تم جزیہ ادا کرو۔ جزیہ کا معنی ہوتا ہے کہ سالانہ مقرر ہو جائے گا اتنا ہم دیں گے،
اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان سے قتال بھی نہیں ہوگا، اسلام ان کی حفاظت بھی کرے گا۔ اور اسی طرح اسلام میں یہ بھی حکم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو امیر بناتے تو فرماتے کہ خبردار کسی بوڑھے انسان کو قتل نہیں کرنا، اور یہ بھی فرماتے کہ کسی عورت کو بھی قتل نہیں کرنا، ہاں اگر وہ خود قتال میں شریک ہے تو پھر قتل کی جائے۔ اور اسی طرح حکم فرماتے کہ ان کے مذہب کے کسی پنڈت کو بھی قتل نہیں کرنا۔ یہ بھی حکم فرماتے کہ ان کی عبادت گاہوں کو بھی نہیں گرانا، کسی کا مندر ہے، کسی کا گرجا ہے، کسی کا کنیسہ ہے، کسی کا کلیسہ، بالکل ان کو مت چھیڑنا۔ اور یہ بھی فرماتے کہ اگر ان تین چیزوں میں کوئی قبول کرنے پھر بھی ان کو قتل نہ کرے۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عزت دی اور نصرت دی کہ فتح مکہ کے موقع پر 10,000 کا لشکر حضور کے ساتھ، یعنی جب حضور نے ہجرت کی ہے تو کل کتنے تھے؟ 80,000۔ جب حضرت عمر اسلام لائے کل کتنے آدمی تھے؟ 40۔ اور سب سے پہلا غزوہ بدر ہے، اس میں حضور کی جان نثاروں کی تعداد کتنی تھی؟ 313۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے تشریف لے آئے، حدیبیہ میں رکے تو آپ کی تعداد 1500 تھی۔ صلح ہو گئی، معاہدہ ہو گیا، آہستہ آہستہ اسلام بڑھتا گیا کہ مکہ والے دن آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر، اور صحابہ یہ کھلا نعرہ لگا رہے تھے کہ لا قریش بعد اليوم، آج کے بعد کوئی قریش کا بچہ بھی ہم نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے ہمیں قتل کیا، انہوں نے ہمیں مکے سے نکالا، انہوں نے ہمیں ہجرت پہ مجبور کیا، تو آج اگر اللہ نے ہمیں اتنا تعداد دی ہے تو آج ہم بھی ان کا کوئی بچہ نہیں چھوڑیں۔ لیکن رحمت للعالمین کی شان دیکھیں کہ فتح مکہ والے دن حضور پاک نے سیاہ رنگ کی پگڑی سر پہ باندھی، حالانکہ ساری زندگی حضور سفید پگڑی مبارک باندھتے تھے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ جب حضور پاک نے سیاہ پگڑی باندھی ہے، تو بعض علماء کہتے ہیں وجہ یہ تھی کہ حضور یہ بتلا رہے تھے کہ ہم قریشیوں کو قتل کر کے خوش نہیں ہیں، بلکہ ہمیں تو دکھ ہے، ہم تو غم میں ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ کے کعبے کا چونکہ غلاف سیاہ ہے تو اس مناسبت سے حضور نے بھی سیاہ پگڑی پہنی۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر قسم کی پگڑی جائز ہے، سیاہ ہو یا سفید ہو، کوئی اور رنگ ہو، کوئی منع نہیں ہے، لیکن افضل جو ہے وہ سفید۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت دیکھیں، آپ نے تقسیم کی کہ بھئی حضرت خالد بن ولید جو ہیں وہ میمنہ پہ ہوں گے، اور اس کے بعد باقی صحابہ جو ہیں وہ میسرہ پہ ہوں گے، حضرت خالد جو ہے میسرہ پہ ہوں گے، اور سامنے جو مقدم ہے یعنی وہ حضور خود قیادت کریں۔ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ خبردار یاد رکھنا کہ جو آدمی من دخل مسجد الحرام فلہ امان، جو مسجد الحرام میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے۔ اسی طرح فرمایا من دخل دار ابی سفیان فلہ امان، جو ابی سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ من اغلق بابہ، جو آدمی اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ جائے اس کو بھی امان ہے۔ فرمایا کہ من القى السلاح فلہ امان، جو اپنے ہتھیار پھینک دے اس کو بھی امان ہے۔ عورت کو بھی امان، بوڑھوں کو بھی امان، بچوں کو بھی امان۔
تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہر طرف امان 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 ہو گئی کہ ہم تو حیران رہ گئے کہ باقی بچے گا کون جن سے ہم لڑیں گے، سب کو تو امان مل گئی۔ اتنی بڑی طاقت کے ساتھ اللہ کے پیغمبر نے، آج موقع تھا کہ ان کو مٹا دیتے، لیکن امان امان امان۔ صرف ایک جگہ لڑائی ہوئی ہے، یہ جب آپ شیب ابی طالب کی طرف جاتے ہیں، آج کل اس کو شیب بنی مالک کہتے ہیں، تو آگے جب آپ جاتے ہیں پہاڑی کی چڑھائی اترے تو اس جگہ کو خندمہ کہتے ہیں، یہاں لڑائی ہوئی حضرت خالد اور اکرمہ کی۔ کیونکہ اکرمہ جو ہے وہ بھی تو بہت بہادر تھے نا، ابو جہل کے بیٹے ہیں، اور خالد تو خالد تھا۔ ان کی لڑائی ہوئی تو کوئی 10 یا 15 یا 20 آدمی، بعض علماء کہتے ہیں قتل ہوئے اور بعض کہتے ہیں زخمی ہوئے، اور فر اکرمہ، حضرت اکرمہ جو تھے وہ بھاگ گئے۔ اب سارے دشمن قیدی بن کے سامنے کھڑے ہیں، حضور نے فرمایا انتم الطلقاء، جاؤ میں نے آزاد کیا۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے بعد میں تانا بھی نہیں دوں گا کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ بنو شیبہ کو آپ نے بلایا، جن کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی تھی کہ چابی لے آؤ، وہ چابی لے آیا۔ تو حضور نے فرمایا تمہیں یاد ہے کہ میں نے تم سے ایک دفعہ چابی مانگی تھی کہ مجھے چابی دو تاکہ میں کعبے کے اندر جا کے بات کر سکوں، تم نے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ مجھے یاد ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو یہ تمہارا ظرف تھا کہ ہر کسی کے لیے کعبہ کھلا ہے، لیکن اللہ کے نبی کے لیے تم نے نہیں کھولا۔ آج میرے ہاتھ میں چابی اللہ نے پکڑائی ہے، کوئی مجھ سے لے سکتا ہے زبردستی؟ انہوں نے کہا لایا کون لے سکتا ہے، مکہ فتح ہو گیا، اب تو آپ بادشاہ ہیں مکہ۔ تو آپ نے فرمایا خذھا خالدۃ طالدۃ لا یاخذ منک الا ظالم الی یوم القیامہ، کہ یہ لے لو چابی، ہمیشہ تیرے خاندان میں رہے گی، تم سے تمہارے خاندان سے یہ چابی کوئی نہیں چھینے گا مگر وہ جو ظالم کوئی بادشاہ ہوگا، ورنہ قیامت تک یہ چابی آپ لوگوں کے خاندان، اور آج تک اسی خاندان میں چابی آ رہی ہے۔ یہ ہے اسلام، جس پر دشمن الزام لگاتے ہیں کہ جی اسلام تو بس وہ کہتے ہیں مسلمانوں کا کام کیا ہے، تلواریں ہیں، کافر کو قتل کرو، ان کی لڑکیاں اٹھا لو، اور ایسی باتیں کرتے ہوئے، یعنی عجیب بات ہے کہ شرم بھی نہیں آتی کہ تم لوگوں نے ایک ایٹم گرا کے 60 لاکھ انسانوں کو قتل کر ڈالا، تم تو ٹھیک ہو، اور حضور کی تلوار سے تو کوئی قتل ہوا ہی نہیں۔ اور تمام اسلامی جنگیں اگر دیکھی جائیں تو عرب کی جنگوں کے اندر کوئی 100-150 سے زیادہ آدمی نہیں مرے، تم لوگوں نے ایک حملے میں 60 لاکھ آدمی مار ڈالا۔ اب دیکھیں شام میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، حلب میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، اسی طریقے سے روہنگیا میں، بورما میں، اراکان میں، کون سی جگہ ہے جہاں کافروں نے مسلمانوں پر زندگی اجیرن کر دی ہے، ہر بات پہ قتل، ہر بات پہ قتل، ہر بات پہ قتل۔ اور اسلام کو تانا دیتے ہیں، یہ تو عجیب بات ہے کہ جو آدمی خود قاتل ہو کسی کو کہے کہ تم نے مجھے تھپڑ کے مارا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اسلام دین سلام ہے، اسلام سلامتی سے ہے، ایمان امن سے ہے، اور میرا مدنی امن کا پیغام بر ہے۔ وہ قومیں جو آپس میں قتال میں جدال میں مصروف تھیں، آمنہ کے لال نے آگے سب کو بھائی بھائی بنا۔ ان آیات مبارکہ میں مہاجرین، انصار، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے مقامات بیان کیے گئے ہیں، اور ہر مسلمان کو چاہیے
کہ اہل سنت کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ حضور کے بعد حب الشیخین ابی بکر و عمر سے محبت. اسی طرح بعض علماء نے کہا کہ حب الشیخین و تکریم الختنین والمسح علی الخفین، کہ حضور کے ابو بکر و عمر جو ہیں ان سے محبت کرنا، اور آپ کے دو داماد جو ہیں ان کی تکریم و عزت کرنا، یعنی عثمان و علی دونوں داماد ہیں. اور المسح علی الخفین، اگر چمڑے کے موزے پہن کے اور وضو کرے اور نیت ہو کہ اس کے بعد میں مسح کروں گا تو مسح کرنا، یہ اہل سنت کی علامت ہے. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ جو آدمی لاکھ نمازیں پڑھے، لاکھ قرآن پڑھے، اگر اس کے دل میں صحابہ سے بغض ہے تو وہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں. تو اللہ پاک آپ کو، ہمیں، ہر مسلمان کو صحیح معنوں میں صحابہ کی محبت اور ادب نصیب فرمائے.